بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں صبیحہ آپ سے مخاطب ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا ٹولز آف تھنکنگ، اور اس میں جو لاسٹ تھا وہ تھا کنسیپٹ۔ اب میں کنسیپٹ کے بارے میں آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ اس کی کنسیپٹ فارمیشن کس طرح سے ہوتا ہے، کنسیپٹس کی ٹائپس کے کون کون سی ہیں، اور جین پیاجے نے جو اس کے بارے میں نظریہ پیش کیا وہ کیا ہے۔ پھر سے تھوڑا سا تعقل کے بارے میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں کہ تعقل سے مراد کسی شے کا ایک عمومی خیال ہے، یعنی جنرل آئیڈیا ہے۔ ادراک کا تعلق کسی ایک خاص شے، کیفیت یا صورتحال سے ہوتا ہے، لیکن تعقل اس کی ایک عمومی صورت ہے۔ تعقل ایک ایسی علامت ہے، اشارہ یا لفظ ہے جس میں اشیاء اور واقعات کی مشترکہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، رش نے کہا ہے کہ تعقل ایک ذہنی تصور ہے جس میں اشیاء کو مشترکہ خصوصیات کی بنا پر ایک حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ من نے کہا ہے کہ اشیاء کی مشترکہ خصوصیات کی نمائندگی کرنے والا عمومی تصور تعقل کہلاتا ہے۔ مارگن کا کہنا ہے کہ تعقل ایک ایسا عمل ہے جو اشیاء کی مشترکہ خصوصیات کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہل گارڈ کے مطابق جب کوئی علامت مشترک خصوصیات رکھنے والی کسی شے یا واقعے کو ظاہر کرتی ہے تو اس علامت کو تعقل کہا جاتا ہے۔ چلیں بچے، اب جو ہے تعقلات کی جو ہے تشکیل جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کو کہیں گے انگلش میں کنسیپٹ فارمیشن۔ ٹھیک ہے، تعقلات کی تشکیل یعنی کنسیپٹ فارمیشن۔ تعقلات کی تشکیل کے سلسلہ میں پروفیسر ٹیلیفورڈ ساروے نے لکھا ہے کہ تعقلات کی تشکیل ایک پیچیدہ ذہنی عمل ہے جس میں ادراک، فرد کے ذاتی تجربات اور اشیاء میں تمیز کرنے کی صلاحیت، ڈسکریمنیشن جیسے عوامل جو ہیں پائے جاتے ہیں۔ اب کون کون سے عوامل ہیں جو کہ تعقلات سیکھنے میں مدد دیتے ہیں، یا تعقلات کو سیکھنے میں کارفرما جو عمل ہیں جو ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا ہے ایٹریبیوٹس، جس کو کہیں گے اوصاف۔ ایٹریبیوٹس سے مراد ہے کہ کسی شے، واقعہ یا صورتحال یا افراد میں پائے جانے والے وہ وصف یا اوصاف جو اس گروہ کی ہر اکائی میں مشترک ہوں، یعنی ایسے اوصاف جو گروہ کی ہر اکائی میں مشترک ہوں۔ مثلا ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تمام کتب کے صفحات ہوتے ہیں، ان کی چھپائی ہوتی ہے، ان کی جلد ہوتی ہے۔ ان مشترکہ اوصاف کی بنا پر کتاب کا تعقل قائم ہو جاتا ہے۔ اب کچھ تعقلات کے اوصاف جامع، ٹھوس اور واضح ہوتے ہیں۔ ان کی وضاحت سائنسی انداز میں بھی کی جا سکتی ہے، مثلا مربع، مستطیل اور تکون جو ہیں وغیرہ۔ لیکن کچھ تعقلات کے اوصاف کے بارے میں تھوڑا ابہام پایا جاتا ہے، یعنی ان کے قابل تعریف اوصاف کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مثلا پارٹی اور سیاست وغیرہ۔ یہ تو ایٹریبیوٹس کے حوالے سے تعقل کا تھا نا۔ اب ہے دوسرا آ جائے گا اس میں پروٹوٹائپس، جس کو ابتدائی تصورات کہیں گے۔ وہ ابتدائی اور روایتی تصورات جو فرد معاشرے سے سیکھتا ہے تعقلات کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ مثلا پرندے، کھلونے یا گاڑی کا تعقل ان ابتدائی تصورات پر مبنی ہوتا ہے جو معاشرے سے سیکھتا ہے، یعنی وہ انفارمیشن جو معاشرہ ہمیں فراہم کرتا ہے، اس کو ابتدائی تصورات یا پروٹوٹائپس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد آ جاتا ہے زبان، جس کو انگلش میں کہیں گے لینگویج۔ زبان کا سیکھنا اہم ترین انسانی موضوع ہے۔ زبان ہی سے انسان اور حیوان میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے، اور مارگن کے نزدیک زبان انسانی تعقلات میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے اکثر الفاظ کو تعقلات کے مترادف خیال کیا جاتا ہے۔ الفاظ تمام اشیاء کی خصوصیات کا لیبل ہیں، مثلا گھوڑا، کتاب یا سرخ کے الفاظ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الفاظ اور تعقل کے درمیان گہرا رشتہ پایا جاتا ہے، لیکن الفاظ اور تعقل ایک دوسرے کے مترادف ہرگز نہیں، کیونکہ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کسی چیز یا نام کے بغیر بھی تعقل قائم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا چھوٹا بچہ بغیر الفاظ کے تعقل سیکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ اشیاء کو نام سے پکارنے سے پہلے جانتا ہے، اس کے باوجود الفاظ تعقل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب آ جائے گا اصول و ضوابط، جس کو رولز کہیں گے۔ کسی صورتحال کو مقررہ انداز میں ترتیب دینے اور عمل کرانے کا نام اصول ہے۔ اصولوں کی بنا پر ہم اوصاف کو سیکھتے ہیں اور پھر مشترکہ اوصاف کی بنا پر بعض اشیاء کی گروہ بندی کر لیتے ہیں۔ مثلا شروع میں بچہ کسی مخصوص شے کو دیکھتا ہے، بعض اس کی خصوصیات سے پوری طرح واقف ہو جاتا ہے، پھر وہ اس شے سے ملتی جلتی تمام اشیاء کو پہچانتا ہے اور انہیں گروہ کی صورت میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آ جائے گا امتیاز اور تعمیم، ڈسکریمنیشن اینڈ جنرلائزیشن۔ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں جب فرق کیا جاتا ہے تو اس کو ڈسکریمنیشن کہتے ہیں۔ اشیاء کی انفرادی خصوصیات کی بنا پر امتیاز کیا جاتا ہے، اور مشترک خصوصیات کی بنا پر مجموعی نام دینے کو جنرلائزیشن کہا جاتا ہے۔
تعقل امتیاز کی بنا پر بھی بنتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ امتیاز یا تفریق سے مراد دو یا دو سے جو اشیاء ان کے درمیان تفریق کرنے سے ہے۔ بعض تعقلات تفریق کی وجہ سے سیکھے جاتے ہیں۔ شروع میں تصورات واضح نہیں ہوتے، لیکن جیسے جیسے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، معلومات بڑھتی ہیں، تو اشیاء کے درمیان پائے جانے والے تفاوت کو باریک بینی سے جان لیا جاتا ہے۔ جیسے شروع میں بچہ سرخ گلابی رنگوں میں فرق نہیں کر پاتا، لیکن پھر وہ فرق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہے اس کے بعد جو ہے تعقل کی تشکیل میں دونوں طریقے یعنی جنرلائزیشن اور ڈسکریمنیشن مددگار ہوتے ہیں۔ دونوں کی وضاحت مثبی اور منفی مثالوں سے کی جاتی ہے۔ مثلا چرندے اور درندے کے تعقل میں واضح کیا جاتا ہے کہ فلاں جانور چرندہ ہے مگر درندہ نہیں، گھوڑا گدھا چرندے ہیں، درندے نہیں، شیر چیتا چرندے بھی ہیں اور درندے بھی۔ اب ہے کانٹیکسٹ، جس کو کہیں گے سیاق و سباق، ٹھیک ہے۔ تعقلات کی تشکیل میں حوالہ جات بھی اہم ہیں۔ اس سے مراد وہ حالات ہیں جو کسی ذہنی عمل کے دوران پائے جاتے ہیں۔ ہم بعض اشیاء کو محض ان کے حوالہ جات کی مناسبت سے جانتے ہیں۔ مثلا صحرا کا تصور آتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ ریت، بیابان وغیرہ کے تصورات ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دیگر معاشرتی، سیاسی اور مذہبی حوالہ جات موجود ہوتے ہیں۔ پھر آ جائے گا ٹیچنگ۔ تعقلات کے لیے براہ راست تدریس کا طریقہ بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ٹیچنگ کی بدولت ہی تعلیم یافتہ افراد کے تعقلات زیادہ واضح ہوتے ہیں۔ جو فرد تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اس کے کنسیپٹ جو ہیں کم تعلیم یافتہ یا ان پڑھ افراد کی نسبت بہت زیادہ کلیئر ہوتے ہیں اور ان میں گہرائی پائی جاتی ہے، مگر ان پڑھ افراد کے تعقلات ان کی اپنی دنیا تک ہی محدود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متعلقہ اور غیر متعلقہ مواد یعنی ریلیونٹ اینڈ irrelevant مٹیریل۔ تعقلات کی تشکیل میں اگر تعقل سے متعلق مواد کی کانٹ چھانٹ کی جائے تو سیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی عمل کی وجہ سے مشترک اور منفی خصوصیات کو الگ الگ کر لیا جاتا ہے۔ ریلیونٹ اور irrelevant مٹیریل کو جب الگ کیا جاتا ہے تو تعقلات بآسانی واضح ہو جاتے ہیں اور پھر آسانی سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر ہے تعقل کا نام یعنی نیمنگ۔ تعقل کی تشکیل کے لیے کسی بھی شے، صورتحال، شخص یا واقعہ کو کوئی نہ کوئی نام دینا ضروری ہوتا ہے۔ نام دیے بغیر تعقلات جو ہیں وہ قائم نہیں کیے جا سکتے۔ نام کی بدولت ہم بہت آسانی سے تعقل سیکھ جاتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں۔ پھر ہے ڈیفینیشن۔ تعقلات کو نام دینے کے بعد ان کی تعریف کی جاتی ہے، جس سے تعقل کی وضاحت ہو جاتی ہے، اس کی نوعیت اور دائرہ کار کا تعین بھی ہو جاتا ہے اور آئندہ اس چیز کا تعقل قائم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ چلیں بچے، اب ہم نے اس کا نظریہ پڑھنا ہے جین پیاجے کا، تھیوری آف کنسیپٹ فارمیشن بائی جین پیاگٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو پیاگٹ تھیوریز آف سیلف کنسیپٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر آ جائے تھیوری آف کنسیپٹ فارمیشن بائی جین پیاجٹ تو پھر دونوں ہیڈنگس جو ہیں وہ مطلب اس کا یہی آنسر آئے گا جو میں آپ کو لوگوں کو بتانے لگی ہوں۔ اب جو ہے بچوں میں تعقلات کی تشکیل کے حوالے سے اس صدی کے مشہور ماہر نفسیات جین پیاجے ایک بڑا اور اہم نام ہے۔ اس نے تعقلات کی تشکیل کے ضمن میں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا نظریہ پیش کیا۔ اپنے نظریے کو پیش کرنے سے پہلے اس نے اس عمل کو سمجھنے کے لیے بیش قیمت تجربات کیے۔ یہ تجربات اس نے اپنے ہی بچوں پر کیے، ٹھیک ہے بچے۔ اور جو ہے جین پیاجے نے جو ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ بچے کی ذہنی نشوونما بتدریج ہوتی ہے اور اس دوران حقیقت کے بارے میں بچہ خود اپنی سمجھ بوجھ کا تعین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ حقائق کو پہچانتا ہے، وہ صرف حقائق کی تصویر کشی نہیں کرتا بلکہ اپنے طور پر حقائق کا وقوف حاصل کرتا ہے۔ بچہ سمجھ بوجھ یا فہم کی استعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ بچہ جب خود سے سوچ بچار کرتا ہے یا دوسروں سے تعلقات کے نتیجے میں غور و فکر کرتا ہے تو بچے میں یہ سمجھ بوجھ کی استعداد کوگنیشن پیدا ہوتی ہے۔ اس کی بدولت اس بچے میں کوگنیشن پیدا ہوتی ہے۔ اس سارے عمل کی وضاحت کے لیے پیاجے نے کئی تصورات متعارف کروائے ہیں، جس میں ہے اسکیمیٹا، آپریشن اور ایسیمیلیشن اور اڈیپٹیشن ہے۔ اس نے ان چاروں کنسیپٹ کی وجہ سے ذہنی نشوونما کی وضاحت کی ہے، اور پیاجے کے مطابق بچے کی ذہنی نشوونما میں اس کے یہ اعمال بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اب میں ان کو ون بائی ون کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے اس کی ہیڈنگ بنا لینی ہے، بچے کی ذہنی نشوونما کے بنیادی اعمال، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہیں یہ چاروں جو میں نے آپ کو بتایا نا، اسکیمیٹا،
جو ہے آپریشن، اسیمیلیشن اور اڈیپٹیشن آ جائیں گے۔ اسکیمیٹا، پیاجے کے مطابق جب بچہ کسی چیز کو بار بار دیکھتا ہے یا کسی عمل کو بار بار دہراتا ہے تو وہ عمل یا چیز اس کی سوچ کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایسے عمل کو وہ اسکیمیٹا یا پہلا بنیادی تصور کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا اسکیمیٹا کی۔ اس کے بعد جو ہے آ جائے گا تنظیم، جس کو انگلش میں کہیں گے آرگنائزیشن۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے وہ عوامل ہیں جن کی مدد سے فرد اپنے تجربات کو منظم کرتا ہے۔ اس کی بدولت ہم اپنے اعمال، خیالات اور واقعات کو غیر اہم واقعہ سے الگ کر کے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی ایک لحاظ سے تنظیم کرتے ہیں ان واقعات کی جو ہمارے ذہن میں محفوظ تھے، اس میں ہم غیر اہم کو اور اہم کو الگ کر لیتے ہیں۔ اب ہے آپریشن، جس کو عمل یا وظیفہ کہا جائیں گے۔ جب بچہ کسی اسکیمیٹا یعنی کسی شے یا عمل کے بنیادی تصور کو ذہنی طور پر پرکھتا ہے یا اسے ذہن میں لاتا ہے تو اس کو وظیفہ کہتے ہیں یا آپریشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد آ جائے گا اڈیپٹیشن جو ہے، جب ہم اپنے مشاہدات، تجربات کو منظم کرنے کے علاوہ اپنے فکری نظام میں اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں، ڈھال لیتے ہیں، تو یہ عمل مطابقت کہلاتا ہے۔ یہ انتہائی اہم اور بنیادی تصور ہے جو ہمارے ذہنی نشومان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے بچپن میں بچہ ماحول سے جو مطابقت حاصل کرتا ہے۔ ذہنی نشومان اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کسی شے، واقعہ یا خیال کے بارے میں تصورات اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ یہ عمل دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ پیاجے نے اس کو اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اب میں بتاتی ہوں اسیمیلیشن کیا ہے کہ پیاجے کے بقول بچے کے اسکیمیٹا وظیفی اعمال پیچیدہ ہوتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی بھی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پہلے کے اسکیمیٹا میں نئی معلومات شامل ہوتی رہتی ہیں اور یوں کسی شے کے متعلق بچے کا تعقل مزید مضبوط اور منظم ہو جاتا ہے۔ مثلا بچہ کتے کا تعقل ڈاگ کنسیپٹ تجربے و مشاہدے سے سیکھتا ہے۔ جیسے جیسے بچے کا تعلق مختلف رنگوں، نسل اور سائز کے کتوں سے پڑتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ کتے مختلف سائز اور رنگوں کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آ جائے گا اکوموڈیشن، اسیمیلیشن۔ ٹھیک ہے، اکوموڈیشن بعد میں آئے گا۔ اس کو اردو میں کہیں گے انجذاب۔ جب فرد نئی معلومات کو اپنی سابقہ معلومات میں شامل کرتے ہوئے نیا تصور قائم کرتا ہے تو اس کو کہیں گے اسیمیلیشن۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اگلے والا جو ہے وہ ہے اکوموڈیشن۔ ٹھیک ہے، موافقت اس کو اردو میں کہیں گے یا تطبیق۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کو تطبیق کہیں گے۔ اس کے نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اکوموڈیشن کو موافقت بھی کہیں گے، تطبیق بھی کہیں گے اور توفیق بھی کہیں گے، تین ہیں نام۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے نئی معلومات کی وجہ سے پرانے اسکیمیٹا میں تبدیلی آتی ہے، اور اکوموڈیشن میں فرد خود کو اور اپنے خیالات کو نئی صورتحال کے مطابق ڈھالتا ہے۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے جس میں بچے کے ذہن میں موجود معلومات میں تبدیلی یا تغیر پیدا ہوتا ہے اور بچہ نئے تعقل قائم کرتے ہیں۔ مثلا ابتدا میں بچہ بلی اور کتے کو ایک جیسا تصور کرتا ہے کیونکہ دونوں کی ٹیل اور جسم کے بال، فر اسے ایک جیسی محسوس ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد بچہ دونوں میں تفریق کرنا شروع کرتا ہے۔ بلی درخت پر چڑھ جاتی ہے جبکہ کتا ایسا نہیں کر سکتا۔ اس طرح دونوں کی آوازوں میں فرق بھی بچے کے مختلف تعقلات قائم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس عمل کو جو ہے وہ کہیں گے اکوموڈیشن، توفیق، موافقت اور یا پھر تطبیق۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہے تعقلات کی جو ہیں تشکیل کے مراحل، سٹیپس ان کنسیپٹ فارمیشن۔ پیاجے نے اپنے مشاہدات کے ذریعے بچوں میں تعقلات کی نمو کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ تاہم پیاجے کہتا ہے کہ جب تک بچہ بولنا شروع نہیں کرتا اس میں تعقلات کی نمو کا کھوج لگانا مشکل ہے، کیونکہ کسی بچے میں تعقلات کی نمو کا اندازہ اس بچے کی مختلف اشیاء کے متعلق واقفیت اور جانکاری سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ بچے میں یہ واقفیت اور جانکاری 4 مراحل میں آتی ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے اس کو کہیں گے حسی حرکی درجہ۔ ٹھیک ہے، حسی حرکی درجہ یعنی سینسری موٹر سٹیج۔ یہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک کا اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ درجہ پیدائش سے لے کر شروع ہو کر 2 سال تک چلتا ہے۔
اس درجے میں بچہ ہر چیز اپنی ذات کے حوالے سے پہچانتا ہے، مثلا وہ ماں کو سب سے پہلے پہچانتا ہے کیونکہ اس کے لیے بہت اہم ہستی ہوتی ہے، اور وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اسے تحفظ دیتی ہے، اس کی سوچ اندرونی سمت لیے ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کو اپنی ذات اور پسند اور ناپسند کے ترازو میں تولتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا ہو گیا؟ سینسری موٹر سٹیج۔ دوسرا ہے پری آپریشنل سٹیج، ٹھیک ہے۔ پری آپریشن سٹیج کو قبل عملی درجہ کہتے ہیں۔ اس دور کو پری آپریشنل پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 سال سے 7 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ اس دور میں بچہ اشیاء اور ان کے ماحول میں تمیز کرنے لگتا ہے اور اس کی زبان پختہ ہو جاتی ہے، اور زبان کے ذخیرہ الفاظ میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ نمبروں کا استعمال شروع کر دیتا ہے اور اشیاء کی مقداری لحاظ سے تمیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، مثلا 2 گڑیا، 3 پیسے، تھوڑی ٹافیاں اور زیادہ ٹافیاں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے ٹھوس عملی درجہ، جس کو کانکریٹ آپریشنل پیریڈ کہتے ہیں۔ یہ دور 7 سال سے لے کر 11 سال تک محیط ہوتا ہے۔ اس دور میں بچہ لاجیکلی انداز سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور جو ہے اس دوران بچے کو استدلال کا استعمال آ جاتا ہے، لہٰذا وہ اس مرحلے میں ٹھوس چیزوں کے بارے میں ذہنی افعال ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ چیزوں یا افعال کو ایک سے زیادہ حوالے سے بیان کرنا لگ جاتا ہے، مثلا کھلونا ایک وقت میں سرخ بھی ہے اور وہ سخت بھی ہے، چھوٹا بھی ہے۔ اس طرح بچوں میں رشتوں کی سمجھ بوجھ بھی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ابو کسی اور کے انکل ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس مرحلے میں بچے میں اشیاء کی خصوصیات کے حوالے سے بھی یعنی کنزرویشن اور ریورس جو ہے کے بھی کنسیپٹ بنتے ہیں، اور جو ہیں اس کے علاوہ جو ہے اشیاء کی یعنی استقامت، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے میں کسی عمل کو الٹ ریورس کرنے کے ساتھ ساتھ پیش بینی اور منصوبہ بندی کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا درجہ جو ہے اس کو کہیں گے دا فارمل تھاٹ آپریشنل پیریڈ، ٹھیک ہے۔ فارمل آپریشنل سٹیج بھی اس کو کہا جاتا ہے اور دا فارمل تھاٹ آپریشنل پیریڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ جو ہے 11 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور اس 15 سال تک کا ہے۔ اس دور میں بچہ مفروضے بناتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے، وہ اپنے مفروضات کو بار بار جانچ پڑتال کرتا ہے، یعنی اس کا انداز فکر سائنسی ہوتا ہے۔ اس دور میں بچہ اپنے تجربات پر یقین کرتا ہے، اس کی یہ تجربات زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہوتے ہیں۔ پیاجے کے مطابق یہ درجات کسی منضبط اصول کے تحت وقوع پذیر نہیں ہوتے، بلکہ مختلف افراد میں یہ مختلف انداز سے مکمل ہوتے ہیں، تاہم عمومی اصول ایک ہی ہے۔ پیاجے کا نظریہ ابتدا سے ہی دنیا بھر کے ماہرین کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ یہ نظریہ بچوں کی نفسیات کے علاوہ تعلیمی اور وقوفی نفسیات کا بنیادی جز سمجھا جاتا ہے۔ چلیں بچے، اب ہم نے اگلا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے، ٹائپس آف کنسیپٹس، یعنی تعقلات کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اب تعقلات کی اقسام جو ہے وہ کون کون سی ہیں؟ پہلا جو ہے ماہرین تعقلات کو مختلف گروہوں میں بیان کیا ہے۔ پہلا ہے سمپل کنسیپٹ، سادہ تعقلات، جب کسی جو ہے تعقل کی بنیاد آسان ہو اور ایک ہی وقت میں ایک ہی وصف کو بیان کیا جائے تو اسے سادہ تعقل کہتے ہیں۔ سمجھ آئی نا بچوں آپ لوگوں کو؟ اور اس کے علاوہ جو ہے مثلا سرخ گیند، سبز گھاس، کاغذ، قلم وغیرہ۔ پھر جو ہے کنجکٹیو کنسیپٹ، کسی تعقل میں 2 یا 2 سے زیادہ اوصاف بیان کیے جائیں تو یہ کنجکٹیو کنسیپٹ کہلائے گا۔ مثلا کموارہ میں غیر شادی شدہ ہونا اور لڑکا ہونا 2 اوصاف لازم ہیں۔ پھر ہے عدم اتصالی تعقلات یا ڈسجنکٹیو کنسیپٹ، یہ جو تعقل 2 یا 2 سے زیادہ اوصاف میں فرق قائم کرے وہ جو ہے ڈسجنکٹیو کنسیپٹ کہلائے گا۔ مثلا کھیت، کھیل کا میدان، باغ کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی تینوں چیزیں جو ہیں لینڈ کے حوالے سے دیکھا جائے کھلی کشادہ ہیں، لیکن کھیت کس کو کہیں گے، کھیل کا میدان کس کو کہیں گے اور باغ کس کو کہیں گے، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس طرح ایبسٹریکٹ کانسیپٹ، ایسے تعقلات جو ٹھوس نہیں ہوتے بلکہ ان کی بنیاد تصوراتی ہوتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن تصوراتی طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلا سچائی، ایمانداری، بہادری، بزدلی، مفاہمت، محبت، نفرت، یہ ساری نیکی، بدی وغیرہ، یہ سارے جو ہیں اہم تجریدی تعقل ہیں۔ اب جو ہے اس کے بعد ہے کانکریٹ کنسیپٹ، ایسی تعقلات جو ٹھوس اشیاء سے متعلق بنائے جاتے ہیں یا جنہیں دیکھا یا چھوا جا سکتا ہے، انہیں ٹھوس تعقلات کہا جاتا ہے۔ مثلا گلاس، میز، باغ، پتھر،
ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہیں وہ ٹھوس تعقلات. پھر ہے ریلیشنل کانسیپٹ. نسبتی تعقلات وہ تعقلات جس میں خاص تعلق یا نسبت پائی جاتی ہے. نسبتی تعقلات کہلاتے ہیں، مثلا دائیں بائیں، اوپر نیچے، چھوٹا بڑا، یہ سارے جو ہیں وہ ریلیشنل کانسیپٹ کہلائیں گے. چلیں بچے، اب ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ٹائپس آف تھنکنگ اب ہم کل کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.